الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 85 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل ہر ایک ان میں سے صابر تھا، صبر کرنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ انبیاء میں مختلف انبیاء کرام کے قصے بتا کر، مختلف ان کی صفات دکھا کر اور ان کے اوپر آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ انبیاء کرام کے آزمائش میں کیا کیا رویے رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیسے مدد کا معاملہ کیا۔ اب ہم اگلے جو نبی ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور پھر ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی جو کمبائنڈ جو صفت بتائی جا رہی ہے، کوالٹی، وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ہم تذکرہ اچھی طرح سے سورہ ابراہیم میں پڑھ کے آگے ہیں کہ کس طرح سے باپ نے جب ان کو کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا بتایا اور کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ایک بہت بڑا صبر کا نمونہ تھا ان کی طرف سے جو انہوں نے شو کیا تھا۔ اور پھر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ ذوالکفل کون ہے؟ ذوالکفل بیسیکلی یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ تھے، کوئی بہت ہی صالح انسان تھے۔ بہت کم روایت اس کی ایسی ملتی ہیں کہ یہ کوئی نبی تھے۔ شاید ایک نبی حضرت یسع کے کوئی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ابن جریر سے آتا ہے، تفسیر ابن جریر میں، کہ یہ حضرت یسع کے خلیفہ تھے۔ حضرت یسع نبی ہیں اور ان کے یہ خلیفہ تھے۔ مطلب یہ بہت بڑے برداشت کرنے والے تھے۔ اور انہوں نے خلیفہ حضرت یسع نے ان کو کیوں بنایا تھا کہ حضرت یسع نے یہ شرط لگائی اور یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ اس کو بناؤں گا جس نے کبھی بھی مطلب ہمیشہ روزہ رکھا ہو، ہمیشہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہو اور کبھی بھی اس نے غصہ نہ کیا ہو۔ یہ 3 شرائط انہوں نے رکھی کہ یہ شخص میرا خلیفہ بن سکتا ہے۔ بس تو کون ہے تم میں سے جو یہ اپنے اندر صفات رکھتا ہے؟ تو کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا تو حضرت یسع نے ان کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے یہی حضرت یسع نے شرط رکھی کہ میں اسی کو بناؤں گا جو یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہوں۔ پھر حضرت ذوالکفل ہی کھڑے ہوئے۔ بہت مشکل شرط تھی نا کہ کبھی غصہ بھی نہ کیا ہو اور ہمیشہ ساری رات روزہ بھی رکھا ہو اور ہمیشہ عبادت بھی کرتے رہے دن بھر میں، رات بھر میں، اور سارا دن روزہ بھی رکھا ہو۔ بہرحال جب ان کو پھر انہوں نے خلیفہ بنا دیا تو شیطان کو یہ بات نہیں بھائی۔ شیطان نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں اس کو غصہ دلا کے رہوں گا۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ حضرت یسع اپنی یہ ٹھان لی دل میں کہ میں نے ذوالکفل کو غصہ دلا کر ہی رہنا ہے۔ تو جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے، سارا دن لوگوں کے درمیان گزارتے، اور ظاہر جو بھی نبی کا کام تھا پھر وہی اس کو منصب کو انجام دینے کی کوششیں کرتے رہے۔ رات ہوتی تو رات بھر عبادت کرتے رہتے۔ صرف تھوڑا سا ٹائم جو ان کو دوپہر کو ملتا تھا نا، یہ گھر میں آتے تھے اور وہ تھوڑا سا کوئی 1-1.5 گھنٹے کا کیلولہ کرتے تھے اور بس ساری رات عبادت، سارا دن عبادت، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب یہ قیلولہ کرنے بیٹھے تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کے دروازے کو دھڑدھڑایا
اور دروازے پہ دھڑدھڑا کے اور پھر پوچھا گیا کون ہے، تو اس نے کہا، یا گئے جا کے انہوں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے آگے سے اپنا رونا شروع کر دیا کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے کس ہوں، مجھے میرے ساتھ لوگوں نے ایسے ایسے اپنے اوپر پورے ہونے والی ظلم اور زیادتی کی کہانی رونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، ذوالکفل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ کل میرے پاس آنا، جب میں بیٹھوں گا لوگوں کے درمیان تو میں تمہارے معاملے کو سالو کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے آئے۔ اب وہ سارا ٹائم جو تھا نا شیطان نے اپنی رونا دھونے میں گزار دیا اور ان کا کیلولے کا ٹائم گزر گیا۔ شام کو کے بعد جب یہ جا کے لوگوں میں بیٹھے تو یہ انتظار کرتے رہے کہ وہ شخص آئے گا اور آ کے اس کا معاملہ میں سالو کرواؤں۔ شیطان کا ظاہر ہے وہ تو غصہ دلوانا چاہتا تھا، وہ آیا ہی نہیں۔ اگلا دن پھر گئے، پھر صبح جا کے بیٹھے رہے لوگوں میں، اپنا اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آئے تو میں اس کا معاملے کا فیصلہ کرواؤں۔ وہ سارا دن بھی نہ آیا کیونکہ اس نے تو اشتعال دلوانا تھا۔ پھر یہ گھر آ کے اپنے آرام سے بیٹھے، لیٹنے کے لیے کھانا کھا کے جب لیٹنے لگے لیے سونے لگے تو انہوں نے ملازم کو کہا کہ جو ہے وہ کسی کو آنے نہ دینا، میں سونے لگا ہوں۔ تو آ کے پھر اس نے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے جا کے پوچھا، وہ کہنے لگا میں جو ہے نا آپ سے اپنا یہ معاملہ صحیح کروانے آیا ہوں، وہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ میرے وہ لوگ آ گئے تھے اور ان کو پتہ چل گیا تھا میں آپ کے پاس جانے لگا ہوں تو وہ مجھے مار دیتے اور وہ اس طرح کرتے، تو اس لیے میں نکل کر ہی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا، شام کو بھی کیا، صبح بھی کیا، تو تم آ جاتے۔ تو وہ اس نے ایسی باتیں کر آ کے نا تو سارا اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہا اور وہ سارا جو ٹائم ان کا ریسٹ کرنے کا تھا وہ سارا ٹائم نکل گیا۔ اب پھر ان کو شام کو جا کے لوگوں میں بیٹھنا تھا، یہ ریسٹ نہ کر سکے، ایک دن کا ریسٹ بھی گیا، دوسرے دن کا بھی ریسٹ گیا۔ اب پھر جب آ کے بیٹھے تو وہ شیطان پھر نہ گیا، اگلے دن صبح پھر بیٹھے، شیطان پھر نہ پہنچا، کیونکہ یہ اشتعال میں لانا چاہتا تھا کہ ان کو تو غصہ میں دلا کے ہی رہوں گا تاکہ یہ خلیفہ بننے کے نائب نہ رہے۔ آپ دیکھیں شیطان کیسے ہمیں ہمارے اچھے کاموں سے روکنے کے لیے لگا اور جوتا رہتا ہے۔ پھر جب تیسرا دن ہوا تو اب ظاہرہ 3 دن سے نہ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے ڈھال ہو گئے بالکل، تو ان کی آنکھیں بند ہونے لگی کھانے کے بعد۔ تو انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ اب کوئی بھی آئے تو اس کو آنے نہ دینا اندر، نہ میں خود جاؤں گا نہ کوئی اور آئے، آنے دے۔ یہ پھر لیٹے تو پھر آ گیا۔ اب جب انہوں نے سختی سے تاکید کر دی تھی تو انہوں نے کیا کیا، ان کے جو ملازم تھا اس نے منع کر دیا کہ نہیں جی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، تمہاری جو بھی کام ہے تو بعد میں آنا۔ شیطان کو پتہ چل گیا تو شیطان کو تو اختیار ہے، جہاں مرضی چاہے چلا جاتا ہے۔ وہ چمنی کے ذریعے سے ان کے گھر کے اندر آ گیا اور آ کے ان کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ گھر کے، جب حضرت یسع کو ان کو پتہ چلا، ذوالکفل کو پتہ چلا کہ یہ گھر کا جو دروازہ بند ہے تو یہ اندر کیسے میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے تم کون ہو، تم شیطان تو نہیں ہو؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں شیطان ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ بھئی میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں غصہ جو نہیں آیا تھا نا تو میں تمہیں غصہ دلوا کے رہوں گا۔ لیکن یہ اتنے ثابت تھے کہ انہوں نے غصہ پھر بھی نہ کیا۔ تو یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شیطان مجھے اشتعال دلانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دیکھیں تعریف فرما دی قرآن پاک میں، ایسے لوگوں کے لیے تذکرے میرے اور آپ کے لیے رکھ دیے۔ غصہ شیطان سے بنا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں؟ آگ میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین صفت گنوا دی کہ ذوالکفل صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ کچھ لوگ ذوالکفل کو جو ہے وہ ایک شخص کا واقعہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں کہ وہ روزانہ جو ہے نا وہ ایک عورت لے کے آتا تھا اور اس کے پاس جا کے بے حیائی اور بدکاری کا کام کرتا تھا، پھر اس کی مغفرت کس طرح ہوئی تھی۔ یہ وہ والا ذوالکفل نہیں، یہ ذوالکفل ہے اور وہ کفل تھا، تو دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ان کو کیونکہ وہ صالحوں میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یہ مچھلی والے کون ہیں؟ وَذَنُّونِ، صاحب ہود بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا تھا؟ دیکھیے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں فرماتے ہیں نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے، بھوک سے، اور جان و مال کی نقصانات سے، اور تمہارے نتائج کی کمی سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، جو ثمرات ہے، جو پھل ملنا ہے ہم کو، ہماری کوششوں کی جو کاوشوں کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نہیں نکلتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی تمام کاوشوں میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت یونس علیہ السلام پھر کیا ہوا، جب لوگ ایمان لا کے نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہجرت کر دی، وہاں سے وہ علاقہ اپنا چھوڑ دیا. انہوں نے تھوڑی سی جلدی دکھائی اور عجلۃ من الشیطان، مجھے اور آپ کو پتا ہے جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک نبی کو بھی ورغلا کے اور نعوذ باللہ کس طرح سے اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر وہ معاملہ کروا رہا ہے کہ کسی نبی کو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کا علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن دل میں اتنی نا امیدی، اتنی مایوسی ڈال دی کہ وہ اللہ کی اجازت یا حکم آئے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. بے صبری کا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا اور نتائج میں کمی ہو رہی تھی. غلطی تو تھی، ہوا کیا، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار ہو جاتا ہے، بشری تقاضوں کے تحت کسی نبی سے بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیا کرتا ہے. جب یہ وہاں سے چلی گئے تو جا کے انہوں نے کیا کیا، کشتی میں بیٹھے اور کشتی ملاح چلا رہا تھا اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دریا میں مجدھار میں کشتی پھنس گئی، طوفان آیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. عام طور سے مجدھار میں کشتی ہمیشہ اس وقت پھنستی تھی جب کوئی غلام اپنے آقا کی غلامی سے نکل کے بھاگتا تھا، اپنی وہ جگہ چھوڑ کے بھاگتا تھا. تو بیسیکلی تو یہ بھی ایک اللہ آقا کی غلامی سے حکم عدولی کر کے بھاگے تھے نا. اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو اس طرح مجدار میں کشتی پھنستی ہے، لہٰذا کون تم میں سے ایسا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے بغیر وہاں سے بھاگ آئے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو دل میں آیا اور انہوں نے کہا کہ میں. تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ نہیں یہ کام کر سکتے. انہوں نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا. پھر کیا ہوا، پھر وہ کوئی بھی نہ بولا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں اور قرعہ ڈالتے ہیں ہر ایک کے نام کا، جس کا قرعہ نکلے گا اسی کو ہم اٹھائیں گے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کو کشتی سے باہر دریا میں پھینک دیں. قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا. پھر ڈالا گیا، 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا اور لوگ ان کو پھر بھی پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے خود ہی جمپ لگا دی سمندر کے اندر. اب جب انہوں نے جمپ لگا دی سمندر کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کارساز ہے نا. اب جب انسان کو اعتراف ندامت ہو جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پشیمان ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ تو رہے ہیں. رب کا کرنا یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی غالباً آئی اور اس نے آ کے، اب ویل مچھلی کی بھی اتنی ساری اقسام آ گئی ہیں منظر عام پر کہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا بڑا منہ کھولتی ہے اور پورے کا پورا ایک انسان اس کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے. کھڑا ہو کے بھی بہت ساری جگہ بچ جاتی ہے اور آرام سے اس نے ویل مچھلی کو نگل لیا. ویل مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے اور بالکل تاریکیوں میں. اب جب وہ اندر چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ کون سی تاریکی ہے جس کے اندر میں ہوں، اور نہ وہاں کوئی روشنی آ رہی تھی نہ ہی کہاں وہاں پہ کچھ تھا، لیکن کیا تھا، صرف اور صرف ایسڈ جو کہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام جب تاریکیوں میں آئے تو ان کو احساس ہوا کہ میرے سے تو کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کا مجھے یہ انجام بھگتنا پڑ رہا ہے کہ میں انتہا سے زیادہ تاریکیوں میں ہوں کہ مجھے یہاں سے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا. اب ان کے دل میں آئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ کوئی مصیبت تمہیں آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کسب عمل کی بدولت ہوگی. فوراً ان کے دل میں یہ بات آئی، میرا ہی کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں. ابھی مومنین کی صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی نا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں وہ، پھر یہ نہیں کرتے کہ ہٹ دھرم ہو کے بیٹھے رہیں کہ بھائی میں تو بالکل ٹھیک تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کے کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ مومن وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کام کیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، ڈٹائی سے دوبارہ وہی عمل نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ اپنی گناہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہو کے اصلاح کا وعدہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے. یہی کام حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً سے کیا. آپ دیکھیے آزمائش پہ میں آپ کو رویہ بتا رہی ہوں کہ یونس علیہ السلام کا کیا رویہ ہے. غلطی سب سے ہو جاتی ہے، ہم سے، صاحب سے، سب سے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فوراً اپنا کڑا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ وبال آ گیا اور میں اس مصیبت کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جب انسان اپنے گناہوں کے اندر اپنے اعمال میں جھانکتا ہے تو گناہوں میں سے بے شمار گناہ اسے نظر آتے ہیں، یہ بھی میں نے کر لیا تھا اور یہ بھی میں نے کر لیا تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے آگے سے کہا یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا تو ہم نے سمجھا کہ ہم اس پر، اور سمجھا یہ تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، انہوں نے ان اندھیروں میں، وہ جہاں انہیں کوئی روشنی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اب پیٹ کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اور وہاں پر اب ان کو پتہ چل جاتا ہے اپنی تکلیف کا اور اپنی پریشانی کا اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہتے ہیں فنادیٰ فی ظلمات، انہوں نے پھر اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، اور تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی نہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. تو گویا فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہ میں قصور میرا تھا، میں نے اپنی ذات پہ قصور کیا ہے، تو بہت پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے کہ تو کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے، اصل قصور جو ہے وہ میرا ہی تھا. تو کیا ہے؟ نبی بشر ہے، اور بشر ہونے میں کوئی نہ کوئی غلطی، کمی، کوتاہی کا معاملہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، نبی سے بھی ہوا، لیکن کمی پر ندامت بھی ہے اور اعتراف بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں، اصلاح کا وعدہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنا محاسبہ کر کے اپنے کسی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب ہم نے اس کی دعا قبول کی. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول نہ کرے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بھی کہلاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے مشکلات کا حل ہے. کس وجہ سے اس کو مشکلات کا حل کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر اصل رویہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ استغفار کر رہا ہے کہ اللہ میرا ظلم ہے، میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، میں نے غلطی کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، تو ہی معبود برحق ہے اور تو مجھے معاف کرتا ہے. تو حضرت ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت کریمہ کو لے کے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کو بہت زیادہ جلالی آیت ہے اور اس کو جو ہے کسی گرمی کے وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، شام کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اس کا اثر بہت ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پانی کے اندر جی تسبیح رکھ کے اور ہم وہ پڑھیں گے اور اندھیرا کر کے پڑھیں گے اور وہی ماحول کریٹ کر کے پڑھیں گے جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا. تو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھیں. اصل کیا ہے؟ وہ رویہ ہمارا ویسا ہونا چاہیے جو حضرت یونس علیہ السلام کا رویہ تھا. اپنے گناہ کو اندر سے جھانک کے دیکھنا. آپ 4 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے رہیں گے نا، آپ کو کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک رٹو طوطے کی ایک تسبیح ہے جو کہ پڑھی جا رہی ہے. ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا انسان کہ اللہ میرا گناہ ہے، میری خطا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور ہے، اتنا غافر ہے، اتنا غافر الذنب قابل التوب ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس پلٹ کر آتا ہے تو میں اور مجھ سے کہتا ہے کہ معاف کر دو تو میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میری کائنات میں کوئی بھی کمی نہیں آتی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے. رویہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ مشکلات، پریشانی، تکالیف میں تم نے کیا کرنا ہے،
اپنا محاسبہ کرنا ہے. اپنا محاسبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو. اللہ سے دعا کرو, اللہ سے استغفار کرو. دو باتیں مل رہی ہیں نا, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہے. تو مشکل اور تکلیف اور پریشانی میں کیا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جس طرح ہم نے باقیوں میں انبیاء کی سنت بھی دیکھی تھی, یہاں خاص سنت کیا نظر آ رہی ہے کہ اپنی استغفار کا معاملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بعد. تو یہی استغفار اور دعا تکلیف کو کاٹنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. تو ان کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, تیزاب کے اندر جو ایسڈ ہے پیٹ کے اندر, وہ گلا دیا اس نے باڈی کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر چکے تھے, اللہ تعالیٰ کیسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ان کے لیے آسان نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے پورے کے پورے سالم ان کو جا کے ساحل سمندر پر اگل دیا. اب ایسڈ میں ہونے کی وجہ سے ان کو باڈی تو گل چکی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اٹھا لیا نا کہ استغفار کو لازم کر لو گے تو میں وہاں سے رزق دوں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے ان کو کیسے رزق دینے کا معاملہ کیا. مچھلی نے تو اگل دیا, اور وہاں پہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اپنی باڈی سے اس کے اوپر ایک بیل کدو کی اگا دی جو ان کو سایہ کیے رہتی تھی, اور کسی بھی مکھی مچھر اور اس قسم کے جو حشرات الارض ہیں ان سے بچا کے رکھتی تھی. اور ساتھ ساتھ ایک ہرنی آتی اور آ کے ان کو دودھ پلا کے جاتی صبح و شام, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں سے بھی بچایا اور رزق دینے کا معاملہ بھی کیا. کچھ دن گزرے, جب یہ صحیح تندرست ہو گئے تو پھر ان کو خیال آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دوبارہ اپنے اسی علاقے کی طرف, قوم کی طرف پلٹتے. جو رب استغفار کے اوپر یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہ میری آپ کی تکلیف اور پریشانی کو, جو ہماری ہی غلطی سے ہوئی ہو, جو ہماری ہی وجہ سے ہوئی ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیوں نہ آسانی کرے. تو مجھے اور آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. غلطی بشری تقاضے کے تحت ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی ہے, اپنے گناہ میں کمی کا اعتراف کرنا ہے, اصلاح کے وعدے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری ہی مشکلات کو دور بھی کریں گے اور ہمارے لیے آسان بھی کریں گے. اللہ مشکلوں میں یہ رویہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے اس کو غم سے آزادی دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یعنی غموں سے نجات پانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے, ہمیں اس دعا کو اپنے لیے لازم کرنا ہے. غم کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف, پریشانی, دکھ جو ہمیں آ رہا ہے. تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح بہت ہی خوبصورت ورد ہے. اس کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اینی ٹائم جتنی دفعہ مرضی پڑھے, کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے, ہر دفعہ پڑھے. تو ہر دفعہ پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ بھی کرتے رہے, انشاءاللہ آپ کے اعمال کی اصلاح بھی ہوگی, آپ کی گناہوں سے بخشش بھی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات کو آسانی میں بھی کنورٹ کیا جائے گا. ابھی یہاں تک ہم نے جو اتنی سارے انبیاء کے واقعات پڑھے, اس میں ہم نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا اسی وقت قبول کی تھی. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر, اللہ مجھے مغلوب کر دیا گیا ہے, یہ میرے اوپر غالب آ گئے ہیں, تو میری مدد فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے اوپر, اور وہ جو مذاق ان کا اڑایا کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تسبیح کے ذریعے ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات عطا کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور آپ صحیح اعمال کر رہے ہوں, تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے, ربی انی مغلوب فانتصر. پھر حضرت ایوب علیہ السلام جن کو بیماری آ گئی تھی, تو انہوں نے اپنی بیماری میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کیا کہا تھا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, تو رحم کرنے والا ہے. تو بیماری اور تکلیف میں اللہ کا رحم مانگنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماری اور تکلیف کو خود بخود اپنے رحم کے بدولت ختم کر دیں گے.
پھر حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہم نے تذکرہ پڑھا اس میں کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فکروں سے اور غموں سے اور مشکلات کے سمندر سے تاریکیوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی اس دعا سے ہمیں آزادی عطا فرمائیں گے. آگے جو چوتھا تذکرہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا. حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کمی سے آزمایا تھا. اولاد نہیں تھی نا ان کی, انہوں نے دعا دیکھی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کو نیکی کی حالت میں دیکھا تھا تو بڑھاپے میں پھر انہوں نے جب دعا کی تھی کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا. پورے توکل سے اور یقین سے انہوں نے اپنی اس مشکل کو اللہ تعالیٰ کے آگے رکھا تھا اور اللہ کو یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا, کیا کہا, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, تو اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث دینے والا ہے. دوسری دعا ان کی آتی ہے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, کہ اللہ تو سب دعاؤں کو سننے والا ہے, مجھے ذریت, مجھے نسل جو ہے وہ طیب عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرما لی تھی. ایک اور جگہ آتا ہے ربی ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث آل یعقوب, تو یعنی میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو, اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما, یعنی نبوت بھی اس کے اندر تو رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پورے توکل اور یقین سے ایسے وقت میں دعا مانگی تھی جب بوڑھے ہو چکے تھے, ہڈیاں بھی سوکھ چکی تھی اور بیوی بھی بانجھ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہوں نے جب دعا مانگا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہوں نے توکل سے دعا مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو بھی اس کے لیے درست کر دیا. سبحان اللہ, یہ معجزے اللہ تعالیٰ دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں. اصل بات کس کی ضرورت ہے, توکل اور یقین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, جب اللہ نے ایسے یقین اور توکل سے دعا مانگنے والے کی نیکی کے لیے جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی کہ میری اولاد ایسی ہو کہ جو جس میں نبوت رکھ دے اور آل یعقوب کی بھی وہ میراث پائے اور میری ذریت کو نیک اور صالح بنا اور میرا ایک وارث پیدا فرما دے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم مایوس اور نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی. جب مشکلات پریشانیاں اس طرح ہی آئیں تو پھر کیا کرو, ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بناؤ اور پورے توکل اور یقین کے ساتھ دعا کرو. لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے, اللہ نے آگے اس کی بتا دیا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. سمجھ آ گئی اصل بات کیا تھی, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے پکارتے تھے رغبت اور خوف کے ساتھ, پوری رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ پکارتے تھے, کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے, اللہ کی ذات پہ پورا توکل اور پورا یقین وہ رکھتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان صفات پر پورے اترتے ہیں, کیا ہماری صبح سے شام نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ ہوتی ہے, کیا ہم جو ہے اللہ کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں, اور کیا ہم اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں یا ہم دوسرے لوگوں کے آگے جھکتے ہیں اور دوسروں سے جا کے حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم شاید بازاروں میں اور پیروں کے پاس تو نہیں جا رہے ہوتے, لیکن شاید ہم اپنی دوستوں کو ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنی والدہ کو ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنی دیورانی جٹھانی کو ضرور بول رہے ہوتے ہیں, اپنی کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی اور تکلیف یا دکھڑا اس کے آگے ضرور رو رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہوتے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. صرف اللہ کو خوف اور رغبت کے ساتھ پکاریں گے تو پھر وہ رب اس کا ساتھی ضرور بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ہر جگہ آ رہا ہے, فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. یہ دعائیں مستجاب ہوئی تھی, لیکن رویے ہم نے اپنانے ہیں. ویسے رویے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی تمام دعائیں جو ہیں وہ ضرور ہی قبول ہوں گی. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, اب یہ خاتون کا تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام, اور ہم سب خواتین ہیں.
اللہ تعالیٰ کن خواتین کی باتیں پوری کرتے ہیں، کن خواتین کی تذکرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے محفوظ کر دیا کرتے ہیں لوگوں کی زبانوں کے اوپر، وہ خواتین جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ حدیث آتی ہے نا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ چوتھا اس کا کام یہ بتایا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے کہ وہ کسی دروازے سے بھی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت ایک عورت کی بہترین اولین صفت ہے، اور مومنون کی صفات جہاں ہم سورہ مومنون میں پڑھیں گے وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتے ہیں۔ تو وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ اور اپنی عزت کی فرجہا احسنت فرجہا، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، عصمت کی حفاظت کی تھی، اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو عورتیں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور رہتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ آتا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یعنی اگر عورت کے اندر یہ وصف ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضرور ہی نشانی بنائیں گے اس دنیا کے لیے اور اس ملک، اس امت کے لیے اور اس ہمارے دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہماری اولادوں میں سے ایسے ہمارے بیٹے اور بچے پیدا کریں گے، ہماری نسل اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کریں گے جو ہمارے دین کے علمبردار ہوں گے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یہ موجود ہے۔ اگر عصمتوں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہوں کی عورتیں حفاظت اپنی کریں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نشانی بنا کے بھیج سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کی بدولت ضرور ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنائیں گے۔ سوالوں کے جواب بعد میں کر لیں گے تو ہمارا ٹائم رہ جائے گا، اپنے پاس لکھ لیں، اینڈ میں آپ کے جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جن کی باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ سب ایک ہی امت تھے، یہ سب مسلمان تھے، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی ہے تو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے تو کوئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نہیں، ان سب کا دین کیا تھا؟ ایک ہی دین تھا، اسلام تھا، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب میں ہوں، لہٰذا تم نے عبادت بندگی صرف میری کرنی ہے۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی صابی بن گئے، کوئی ہندو بن گئے، کوئی مشرک بن گئے، کوئی مسلمان بن گئے، اور مختلف اپنے انہوں نے فرقے بنا لیے۔ سب کو پلٹنا ہماری طرف ہے، یہ سب واپس پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہاں بھی یہی آ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی کہ مومن ہونے کے بعد جب اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر ہی اس کے لیے بہترین وعدے ہیں اجر کے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے۔ نہ صرف ایمان کام دے گا، نہ صرف اعمال صالحہ کام دیں گے، ایمان کے بعد جب اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر اس کی کوششوں کو رد نہیں کیا جائے گا، پھر اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اسے ہم لکھ بھی رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ہمارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ لکھواتا چلا جا رہا ہے اور کسی عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمالوں کو بڑھا چڑھا کے اور ہمارے برے اعمال کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا کے اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے ان کو محو کر کے اللہ ہمیں بلا حساب ہی جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔
اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. یعنی اب حشر کی بات آ رہی ہے اور وہی قرب قیامت کا ایک تذکرہ. اس صورت کی شروعات بھی ایسے ہی ہوئی تھی کہ قیامت کے عقیدے کو راسخ کیا جا رہا تھا. تو یہاں پر اب ایک قیامت کا جو آخری جو نشانیاں ہیں، 10 نشانیاں جو بڑی بڑی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے جو ہے وہ 10 نشانیاں کیا بتائیں. حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں. یعنی 3 نشانیاں یہ ہیں. اور پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی. یعنی بس یہ آخری بات ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یاجوج ماجوج کی یورش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگی، کے دوران ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے یاجوج ماجوج مر جائیں گے سارے کے سارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں، ہم بہت تفصیل سے اس کو سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو میں اب ڈیٹیل سے دوبارہ نہیں جاؤں گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. گویا یاجوج ماجوج پہاڑوں کی طرف سے آئیں گے. یہاں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے. ایک ہم نے حدیث یہ بھی پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اس دیوار میں جو یاجوج ماجوج نے بنائی تھی آج اس میں شگاف پڑ گیا ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کے اندر شگاف پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد جو وہ ہر طرف وہ آہستہ آہستہ کر کے پھیلیں گے. لیکن ایک یورش کی صورت میں، یعنی بہت زیادہ یلغار کی صورت میں وہ قرب قیامت کے وقت ہوں گے. اب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو یاجوج ماجوج کی حیت اور فزیکل اپیئرنس بتائی گئی ہے وہ یہی والی نسل ہے جو یافس کی، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں. اور جو چائنیز، کورین، جاپنیز جو نسل ہے یہ اس کی عین عکاسی کرتی ہے. تو غالباً یہ نکل کے آ چکے ہیں اور آہستہ 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 ہر طرف پھیل رہے ہیں ایک جلغار کی صورت میں. یہ بعد میں آئیں گے. پہلے آپ دیکھیے ہمارے پاکستان میں بھی چائنیز بہت زیادہ نظر نہیں آتے تھے، اور اب چائنیز کے ساتھ جو وہ ایک پیکٹ اور سارا کچھ چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ان کا انویژن آسانی سے ہو گیا ہے. آپ جائیں یورپین کنٹریز میں لگا کے آئے چکر، یا پہلے میں جاتی رہی ہوں، مجھے کبھی بھی اس طرح سے چائنیز جاپنیز ہر جگہ نظر نہیں آئے. امریکہ میں بھی ہر طرف آپ جائیں تو ان کی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ بچے ان کے ہیں. ہر جگہ میں اس دفعہ کیمبرج بھی گئی، کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے دیکھا تو میرا خیال ہے ہر جگہ اتنے بڑے ان کے گروپس جو ہیں وہ چائنیز بچوں کے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور پورے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پورے کیمبرج یونیورسٹی میں پہلے یہ علمی طور پر بھی بہت آگے چلے جاتے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ اور مال بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ ہر طرف آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا کا ملک بھی بہت بڑا ہے، اور یہ اب ہر طرف سے یلغار ان کی پورے ملکوں میں یہ پھیل رہے ہیں. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وہی آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہر طرف یہ پھیل جائیں گے اور پانی کو اس طرح استعمال کریں گے کہ جیسے سورس آف انرجی کے طور پہ کہ حدیث بتاتی ہے نا کہ یہ دریا کے دریا پی جائیں گے. تو شاید پانی کو ایز اے سورس آف انرجی یوز کریں گے، واللہ عالم. لیکن یہ چیز ایک نظر آ رہی ہے کہ یہ ہر طرف اپنے پاؤں جما رہے ہیں، اور پھر ایک یلغار کی صورت میں یہ قرب قیامت کے قریب ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ساری نشانیاں ہیں وہ بھی اب آنے میں ہی ہیں، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہیں. اور پھر کیسے جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مفہوم کیا ہے کہ یہ ایسے ایک کے بعد ایک آئیں گے جیسے تسبیح کا توڑے اور تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بس اس کا ٹائم کسی وقت بھی آ سکتا ہے. پھر یہ جو 10 نشانیاں یہ اوپر تلے آئیں گی، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو خطا کار ہی تھے. یعنی اس وقت ان کو ہر چیز نظر آ جائے گی. فَكَشَفْنَا غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ آج تیرا پردہ ہٹا دیا ہے ہم نے، اور کیا ہے، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یہ جب ٹائم آئے گا انسان کا
اس کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ میں خود ہی خطاوار تھی، میں نے تو خود ہی غلط کیا تھا، میں تو اس چیز سے غافل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں شرک سے بیزار رکھ کے توحید پر راسخ رکھنا، اور اللہ اسی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ اور اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اللہ ہمیں بھی اس کی سرسراہٹ سے محفوظ رکھنا، اس کی گرمی اور حرارت سے بھی محفوظ رکھنا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں حشر کے دن، ہمیں قیامت کے دن اللہ اپنے من بھاتی چیزوں میں ہی رکھنا۔ اللہ جنت الفردوس میں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہمیں داخل فرما دے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کرے گا۔ مومنوں کو حشر کی دن کا جو گھبراہٹ کا وقت ہے وہ ان کے لیے کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو وہ ہلکی سی نزلہ زکام کی جو تکلیف ہوتی ہے بس اس طرح ہوگا، اور ان کے لیے وہ وقت کتنا بڑا ہوگا کہ جیسے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے یا اذان سے اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، صرف اتنا وقت ان کو لگے گا کہ بس اب تو اتنی سی دیر ہی جو ہے نا ہمارا ٹائم گزرا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت ہوگی کہ وہ گھبراہٹ کا وقت، وہ حشر کا ہولناکیاں، وہ مومن اس سے گھبراہٹ سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمارے لیے بھی وہ وقت ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے لوگوں کے جیسا کر دیجیے گا، اور ملائکہ بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات فرما۔ ملائکہ کیا کہیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اس دن کے وعدے ہمارے لیے سچے کر دینا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کمار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑا سا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس کو ہم رول کر کے کہیں رکھ دیں تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان کا حال ایسے ہی کرے گا۔ آسمانوں کو کیسے کرے گا؟ ایسے لپیٹ دے گا جیسے کوئی رجسٹر کے جو پیجز ہوتے ہیں ان کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور زمین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایک گیند کی مانند اپنی ہاتھوں میں لے لیں گے۔ آپ اسے سوچئے کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے کہ اتنی سی زمین جو اتنی بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گیند کی مانند ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ زمین کے وارث نیک لوگوں کو بناتے ہیں اپنا وعدے کے مطابق۔ اللہ اپنے اس وعدے کے مطابق ہماری اسلامی سرزمین جو پاکستان مملکت پاکستان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وارث نیک لوگ بنا دے۔ اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے کہ زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں، تو گویا یہ بات اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ بات بتا دی کہ نیک لوگوں کو زمین کا وارث بناؤں گا۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کا وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کو تو نہیں بنایا، بہت سارے بد لوگ بھی وارث تھے۔ فرعون ہے، نمرود ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی سلطنتیں گزری اور وہ کوئی اتنے نیک لوگ تو نہیں تھے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے نا خاص طور سے کہا جاتا ہے۔ دو باتیں اس کے حوالے سے رائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آخر کار زمین کا وارث ضرور بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی مشکلات پریشانی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے تو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، لیکن آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس مکہ میں آئے اور وارث بنے اس جگہ کے۔ سرزمین نے مکہ جو ہے وہ اسلام سے بہرہ مند ہوئی اور وہی مسلمان اس جگہ کے وارث بن گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر پوری کی پوری اسلامی ریاست جو ہے وہ 3 بر اعظموں تک پھیلی، اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قرب قیامت سے پہلے بھی یہ وقت اور یہ دور ضرور ہی لے کر آئیں گے کہ پورے کے پورے سرزمین پر کس کا دورہ ہوگا؟ مسلمانوں کا۔ اور پھر ان کے بعد جو ہے نا وہ ناقل جانشین ہوں گے جس کے اوپر پھر قیامت آئے گی، اور پھر وہ سب جو ہے سارے کا معاملہ بدترین لوگوں کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں یہ وارث کر کے بنا کے چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرح سے یہ دوسری بات اس کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر ارض سے مراد جو ان الارض، کہ یہ جو زمین ہے ہم اس کا وارث نیک لوگوں کو بنائیں گے، تو یہ زمین جنت کی زمین کی بات کی جا رہی ہے۔
تو دونوں باتیں آتی ہیں کہ جنت کا وارث، جنت کی زمین کا وارث کون ہوگا؟ نیک لوگ ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ٹیمپوریریلی بھی کوئی خطہ اگر بد لوگوں کے انڈر ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر کار ضرور اس کو مسلمانوں کے انڈر کریں گے، اور یہ قرب قیامت سے پہلے بھی ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے بھی ایک رحمت بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے جو انبیاء کرام تھے اور رسول تھے وہ کیا تھے؟ اپنے ایک خطے اور ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی قوم بلکہ پوری رہتی دنیا کے لیے، پوری الناس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ سارے عالموں کے لیے بھی ان کو رحمت بنایا. عالموں سے کیا مراد ہے؟ ایک جہان ہے مسلمان انسانوں کا، ایک جہان ہے جنات کا، ایک جہان ہے زمین کے نیچے والوں کا، ایک جہان ہے پرندوں کا، ایک جہان ہے حشرات الارض کا، ایک جہان ہے جانوروں کا، ایک جہان ہے وہ مچھلیاں اور وہ جو پانی کے نیچے رہتی ہیں مخلوق ان کا، تو اور ایک جہان ہے قبر کا اور ایک جہان ہے حشر کا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ہی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان سے انسیت، ان کے ساتھ تعلق انشاءاللہ ان کی سنتوں کے اتباع کی صورت میں جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے نبی قیامت کے دن شفاعت ضرور ہی فرمائیں گے، اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو صبح اور شام 10 مرتبہ سرور شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت ضرور ہی پہنچے گی. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو رحمت کا معاملہ کیا جائے گا انشاءاللہ شفاعت کبریٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس شفاعت سے بہرمند فرمائے. وہ جو حوض کوثر کا پانی ہے اس کے ذریعے سے وہ رحمت کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، جس نے حوض کوثر سے کا پانی پی لیا. پھر قبر میں بھی آپ کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے رحمت بن کر آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شبیہ دکھائی جائے گی کہ یہ کون ہے تو بتایا جائے گا من نبینا، کو کیا کہیں گے؟ ھذا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کون بول سکے گا؟ وہ کون بول سکے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ. نیک لوگ میں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جن کو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے یہ کرتے تھے، وہ دنیا میں آپ کریں گے انشاءاللہ فوراً اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، اور وہی پھر وہ آپ کے لیے بہترین معاملات ہوں گے. یہ 3 سوالوں کے جوابات میں جو تیسرا سوال ہے من نبینا، تو اس میں آپ کی انسان کی کیا ہوگی؟ اس کے لیے رحمت کا معاملہ ہو جائے گا، اور اس کی وہاں پہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان 3 سوالوں کے جواب ہمارے لیے اس دن آسان فرما دیجیے. یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا میں بھیجا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو آخری نبی بنا کر بھیجا، تو یہ اسلام جو ہے صرف اور صرف عرب کے خطے کے لیے نہیں تھا. کس کے لیے ہے؟ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بھیجا گیا ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلم ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دیجئے ربنا اننا سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تو علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی قیامت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب، وہ مجھے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بتا دو مجھے نہیں معلوم کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے یا عذاب قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ جو دیر ہو رہی ہے نا کہ تمہارے اوپر ابھی قیامت نہیں آ رہی، تو یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈالا ہوا ہے، ایک مہلت عمل تمہیں دی ہوئی ہے، اور تم اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو یا اپنے ہی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہو. تو وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ امتحان ہوتی ہیں.
اور وہ آزمائشیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں وہ ہمارے لیے عذاب ہوتی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈال کے پوری مشکلات پریشانیاں اور تکلیفیں جب ڈالتے ہیں ہماری زندگی کے مہلت عمل میں ہمیں آزمایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, تم مزے بھی کر لو, تمہیں مال اسباب بھی دے رہا ہوں, مشکلات پریشانیاں بھی ڈالتا ہوں, کبھی خیر سے آزماتا ہوں, کبھی شر سے آزماتا ہوں, کبھی مزے کرنے کا موقع دیتا ہوں, کبھی مشکلوں میں ڈالتا ہوں. لیکن دیکھنا کیا ہے میں نے کہ یہ آزمائش یہ جو تمہارے اوپر آ رہی ہے شر اور خیر کی صورت میں, یہ تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ صرف چھننا تو آزمائش نہیں, ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دو قالا کہو کہ رب حکم بالحق, کہ اے اللہ آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ حج. سورہ حج مدنی سورت ہے, اس میں 10 رکوعات ہیں اور 78 آیات ہیں. یہ مکی اور مدنی دونوں خصوصیات اس سورت کے اندر شامل ہیں. کچھ لوگ اس کو مکی کہتے ہیں, کچھ مدنی کہتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی شروع کی جو حصہ ہے وہ مکی ہے اور بعد کا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سفر میں نازل ہوئی, کچھ کہتے ہیں ہجر میں نازل ہوئی, کچھ کہتے ہیں امن کے پیریڈ میں نازل ہوئی, کچھ کہتے ہیں جنگ کے پیریڈ میں نازل ہوئی. تو گویا اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بہت ملے جلے احکامات ہیں اور ہر قسم کی باتیں جو ہیں ہم اس کے اندر نظر آتی ہیں. اس کا نام سورہ حج اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حج کے احکامات کچھ نازل کیے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اس میں آیت نمبر 4 رکوع کی دوسری آیت میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن دے دو, یعنی ان کو آواز لگا دو, ان کو بلاوا دے دو. تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے پکارنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ آتا ہے, اور پھر تھوڑے سے مناسک حج آئیں گے اس کے اندر. مناسک حج بھی ہم بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو بریفلی ذرا سا دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو رب کا تقوی کر لو. اے لوگو سب سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے, صرف ایک شخص سے, مسلمانوں سے نہیں مخاطب ہو کے کہا جا رہا, صرف چند لوگوں سے, ایک خاص قسم کی کیٹیگری سے مخاطب ہو کے نہیں کہا جا رہا. کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس سے خطاب کیا جا رہا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کی پوری انسانیت سے مخاطب ہے. یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا دین ایک گلوبل ریلیجن ہے. ہمارا دین صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, ہمارا دین صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے. یہ کہاں کے لیے؟ الناس کے لیے. ساری کی ساری انسانیت تک اس دین کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام. جب ہمارے ہاتھوں میں یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پکڑا دیتا ہے, ہمیں اس کی باتیں سمجھا دیتا ہے, اس کی آیات سنوا دیتا ہے, تو پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو کہہ دیا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کس لوگوں کے لیے؟ یہی تو الناس ہے. انہی لوگوں کو تو بتانا ہے جہاں تک یہ اب پہنچا نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ قرآن کی احکامات مجھے کہاں کہاں تک پہنچانے. کوئی آپ کو کوئی کندھوں پہ اپنے بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ بات سن کے, یا ایھا الناس کبھی پڑھ کے, کہ یہ اللہ کا یہ حکم جو پوری کی پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے, یہ دین مجھے کہاں کہاں پہنچانا ہے. غور کریں تو ہمارے اپنے گھر میں یہ دین نہیں پہنچا دیتا. غور کریں تو ہماری اپنی ذاتوں تک یہ دین نہیں پہنچا. غور کریں تو اس قرآن کی باتیں دور کی بات, اس کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں ہمیں آتا. کتنی تکلیف کا مقام ہے نا, کتنی سوچنے کی ضرورت ہے, لمحہ فکریاں ہیں, ہمارے اپنے اپنے محاسبے کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے ترجمے کو نہیں پڑھتا, اور اگر کوئی ترجمے کو بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی تفسیر سے ناآشنا ہے, اور اگر کوئی پڑھنے ہی جاتا ہے تو اس کو 6 لوگ منع کرنے والے مل جاتے ہیں, اور اگر وہ پھر بھی پڑھاتا ہے تو پھر عمل میں 100 قسم کی شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آتی. آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے تو ابھی تک قرآن اپنے گھروں میں نہیں آیا, ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پوری کی پوری دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج تو اتنے زیادہ ذرائع ہیں, اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو لے کر یوز کر کے
اور دین کی بات کو، اچھی بات کو کہیں نہ کہیں ضرور پھیلانے کا کام کریں. اپنے گھروں سے شروع کریں، پھر اپنے محلے سے، پھر آگے آگے بڑھتے ہوئے اس کو پورے کے پورے پلاننگ کے ذریعے جو ہے اس کو آگے پہنچائیں. جہاں تک بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے نا اللہ میں نے کوشش شروع کی تھی. کوئی کہاں تک پہنچتا ہے، کوئی کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ اس ایک لفظ کو جب میں پڑھتی تھی یا ایھا الناس، تو میرے دل میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام تو میرے سے لے لے، اور کسی طرح سے بھی لے لے. اور اللہ میں نے پھر اس کے لیے یہ کوشش کی تھی. آگے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت بھی عطا فرمائے، ان کو قبول بھی فرمائے. اب کرنا کیا ہے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقویٰ کرو. تو اصل چیز جو سکھانے کی ہے وہ یہ کہ ڈر ہر ایک کا نکال کے کس کا آ جائے؟ اللہ کا ڈر. شرک سے بیزار کرنا ہے اور اللہ کا تقویٰ لے کر آنا ہے جو میرا آپ کا سب کا رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تقویٰ راسخ کرنے کے ساتھ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی اس ہیبت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک الساعت کا زلزلہ یعنی قیامت کا زلزلہ، قیامت کی جو گھڑی آنی ہے اس کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. گویا قیامت کے عقیدے کو راسخ کیا جا رہا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ وہ زلزلے کی صورت میں ہوگی، اور اس کا زلزلہ بہت ہی بڑی عظیم شے ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جس کی موت آتی ہے اس کی تو قیامت اسی وقت آ جاتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اپنی جگہ مسمم ایک حقیقت ہے جو کہ ہونی ہی ہے. مومنوں کے اوپر یہ قیامت کا زلزلہ نہیں ہوگا. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومنوں کو اس زلزلے سے پہلے، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اس سے پہلے ان کو دل کی ایک بیماری ہوگی اور وہ سارے کے سارے مومن اٹھا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے قائم ہونے سے پہلے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پاس بلا لیجیے. یہ زلزلہ جب آئے گا تو سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو دو روایات آتی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلا سور جس کو نوفذہ قضا کہا جاتا ہے، یہ وہ سور ہے جس میں جب پھونک ماری جائے گی تو اس وقت ایک گھبراہٹ اور سراسیمگی پیدا ہو جائے گی اور سب لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. ایک گھبراہٹ اور سراسیمگی ہوگی اور سب مر جائیں گے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ایک بار کی ہلا ماری جائے گی اور اپنے بوجھوں کو نگال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر ہوئی بھی خبریں بیان کرنا شروع ہو جائے گی. بان ربک اوحی لها، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ اس کے رب نے اس کو یہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور زلزلہ اس طرح کا آئے گا کہ جب آپ دیکھیے جو ہمارے مانسہرہ میں زلزلہ آیا تھا تو وہ ریکٹر اسکیل پر تقریباً تھا. مظفر آباد کا زلزلہ ریکٹر اسکیل پر 7.5 میٹر تھا اور زمین کے نیچے 15 میٹر نیچے تھا. ٹھیک ہے، زمین کی سطح زمین سے 15 میٹر نیچے، اور اس کا جو ریکٹر اسکیل پر اس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 7.5 میٹر تھی. تو یہ جب زلزلہ آیا تھا تو کیا کیا تہس نہس ہو گیا تھا. سب زمین بوس ہو گیا، پہاڑ کٹ کے ٹوٹ کے علیحدہ ہو کے بہہ گئے. کیا کیا ہو گیا تھا، پورے کے پورے لوگ جو ہے نیست و نابود ہو کے اندر دھس گئے. اونچائی نیچائی سب ختم، بالکل وہ چٹیل میدان ٹائپ ہو گیا مظفر آباد کی زمین. اس سے پہلے جو میں نے دیکھی تھی تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھی تو ہم تو پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ وہی مظفر آباد ہے. اتنا زیادہ چینج ہو گیا، تمام کی تمام چیزیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اتنے ریکٹر اسکیل کے اوپر. ابھی کچھ عرصے پہلے لاہور میں ایک زلزلہ آیا تھا جس کی ایک بہت بڑی گونج تھی، ایک زوم کی آواز آئی تھی، اور اس کا جو ریکٹر اسکیل پر تھا وہ 7.7 میٹر اس کا ریکٹر اسکیل تھا 4.5. اس کا ریکٹر اسکیل کیا تھا 4.5 اور صرف 7 میٹر نیچے تھا. جو 15 میٹر نیچے والا تھا اس کی آواز کوئی نہیں تھی، جو 7 میٹر نیچے تھا اس کی آواز بہت گونج والی تھی اور ہم سب نے محسوس کی تھی وہ گونج والی آواز. تو جب کچھ سیکنڈز کے لیے آئی تھی لیکن باقاعدہ ایک گونج کی آواز تھی.
اتنا سا 4.5 میٹر کا جو ریکٹر اسکیل پہ آیا تھا، اس نے بہت زیادہ چیزوں کا نقصان نہیں کیا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ پتہ نہیں کتنا کو ریکٹر اسکیل پر ہوگا اور زمین سے کتنا کو قریب ہوگا کہ اس کی آواز جو کہ 4.5 میٹر نیچے والی ہماری گونج دکھاتی ہے ایک، تو پھر بعد والی کیا گونج لے کر آئے گی کہ اس کا حال اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن حال یہ ہوگا کہ جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو چیزیں بتا رہے ہیں مثالیں دے کر کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ سب سے بہترین رشتے بھی جو ہوں گے نا اس دن اپنے معنی کھو دیں گے۔ ایک ماں کے لیے سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے جب اس کی اولاد اس کی گود میں ہوتی ہے اور وہ بچہ کھیل رہا ہو ماں کی انگلیوں سے اور وہ دودھ بھی پی رہا ہے اور پلا رہی ہے، وہ اپنے اتنے پیارے بچے سے بھی، وہ اگر کبھی آپ سوچیں کہ ایسا وقت جب کہ ماں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کا بچہ کوئی اور لے لے، وہ وقت ہوگا کہ وہ اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ دوسری بات، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے ناطے اس دن بے معنی بے وقت ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، اس کی جو رشتے ان کا ٹوٹلی انحطاط ہو جائے گا، بالکل کٹ کر ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، لوگ دم دبا کر بھاگتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا، وہ بچے بھی پاس کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں وہ میرا بیٹا بھی تھا بیٹی بھی تھی، وہ کہاں گئی۔ ابھی وہ سعودی عرب میں حرم کے اندر کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ ایک وہاں پر ہوا، ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا اور وہاں پر سب بھاگے وہاں سے، اور جب بھاگے تو تھوڑی دیر کے بعد اس ماں کو خیال آیا کہ میرے ساتھ تو میرے بچے بھی طواف کر رہے تھے، پھر جاتی ہے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو مجھے اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ طواف کے دوران بھی جب یہ سارا ایک دم سے وہ جو ایک کرین ٹوٹی تھی اور سب معاملہ ہوا تھا نا پچھلے سال پہلے، تو اس میں یہ حال ہو گیا تھا 2 سال پہلے، تو اس میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طواف کرتے ہوئے جب کہ آپ کا محب اللہ کی طرف ہوتے ہیں، بچے بھی طواف کر رہے ہیں، اچھا نیکی کا کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی ماں اپنے بچوں سے غافل ہو گئی تھی۔ تو قیامت کے زلزلے میں یہ اللہ نے جو ہمیں نقشہ دکھایا ہے یہ عین حق اور عین سچ ہے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی قربے کی آمد کی نشانی یعنی بالکل قیامت کے واقعات بتائے رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر جائزہ لیں تو آج دودھ پلانے والی مائیں تو ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے دودھ پلانے والے بچوں سے غافل ہو چکی ہیں، رضاعت کا معاملہ چھوڑے بیٹھی ہیں۔ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیا تھا کہ ماں اپنا لمس اپنے بچے کو دے گی، وہ لمس جب بچے کو ایک عادت بن جائے گا تو وہ ماں کا لمس بچے کے لیے ایک بیٹری کے مانند ہوتا ہے، اس سے وہ چارج ہو جاتا ہے، ساری عمر کے لیے وہ اس کے لیے چارجنگ بیٹری کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ ماں سے پھر دور نہیں رہ سکتا، اور پھر ماں کے لیے خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز کرتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم نے کیا اپنے بچوں کے لیے وہ بیٹری دی تھی؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو اگر وہ چارجنگ ہی نہیں دی تو پھر ہم جب ان کے حقوق سے غافل ہو گئے تھے تو پھر ہمارا معاملہ پھر آج ویسی ہی ماؤں کے جیسا ہے جو مائیں بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ بچے ہمارے حقوق سے غافل اور ہمیں ہماری بات نہیں سنتے۔ تو یہ بھی ایک قرب قیامت کا ایک انداز اور طریقہ کہ مائیں آلریڈی اپنے بچوں سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ کہ بہترین سے بہترین جو رشتہ ہے نا اس دن وہ بھی بے وقت ہو جائے گا، لوگ کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں مدہوشی کے عالم میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی حشری، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حشر کے دن کی وحشتوں سے ہمیں محفوظ رکھ لے، اور اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے گا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیجیے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف عقائد کو راسخ کرنے کے لیے مختلف طریقے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو باتیں مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ مان تو لیتے ہیں لیکن کچھ خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور کچھ کیا ہوتے ہیں ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ 4 قسم کے رویے۔
تو پہلا رویہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلا، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر ہی اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، یعنی علم شرم انہیں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں خواہ مخواہ کی بحثیں کرتے ہیں اور قیامت کی مختلف قسم کی لاجکس اور تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے لیے اب ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جو قیامت کے لیے لوگ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانسیپٹ آف اٹرنیٹی کے حوالے سے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، بس یہ دنیا چلتی رہے گی اور ایسی ہی چلتی رہے گی اور اٹرنل ہے اور یہاں پہ قیامت کا کوئی وجود نہیں ہونا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی بگ بینگ ہوگا، جیسے بگ بینگ کے ساتھ قیامت آئی تھی اسی طرح بگ بینگ ہوگا اور قیامت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایتھیسٹ کا عقیدہ ہے کہ بگ بینگ کے ساتھ قیامت دنیا وجود میں آئی تھی اور بگ بینگ کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جائے گی۔ خیر ایتھیزم پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گی کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے ایتھیسٹ تو، کہ بگ بینگ ہوا اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا۔ اگر ایک دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کو، مجھے سب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ایک دھماکہ ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی چیز کو اپنی خوبصورت شکل میں نہیں چھوڑ کے جاتا، بلکہ وہ تو تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب دھماکہ تھا کہ ہر چیز کو انتہائی خوبصورت انداز میں اور پوری دنیا کو ایک خوبصورت سجا بنا کے سنوار دیا اور پورے کے پورے نظم و ضبط اور ردم اور سموتھنس اور ہارمنی کے ساتھ۔ تو یہ کتنی عجیب و غریب سی بات ہے نا، بہرحال شیطان جب عقل پر پردے ڈالتا ہے تو پھر کچھ بھی بات منہ سے نکلوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک ہول سے نکلی تھی یہ دنیا اور بلیک ہول کے اندر ہی واپس چلی جائے گی۔ کچھ لوگ جیسے کہ ہندو ہیں وہ ان کا ایک علیحدہ نظریہ ہے اور وہ کیا ہے، ان کا ہے آواگون کا کانسیپٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، قیامت کوئی نہیں آنی، اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آپ کی جب آپ مر جائیں گے تو آپ ہی کی روح جو ہے وہ کسی اور اچھے اس میں کنورٹ ہو کے آ جائے گی۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ کی کاسٹ اپ گریڈ ہو جائے گی، اگر آپ شوتر ہیں تو آپ ایکیشیاز ہو جائیں گے یا آپ برہمن میں چلے جائیں گے، یا اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں تو آپ کو کتا بلی سم تھنگ بنا دیا جائے گا یا آپ کی کاسٹ نیچے آ جائے گی۔ تو یہ ان کا آواگون کا کانسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک روح سے دوسری روح میں دنیا میں ہی رہے گا اور یہ اس کا آگے کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ یہود و نصارہ کا کانسیپٹ بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ وہ کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں چند دن کے علاوہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہمارا جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کا بھی ایک اسی قسم کا ایک کانسیپٹ ہے، اور قیامت کے عقیدے کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم تو جی امت مسلمہ کے افراد ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو امتی کہتے کہتے ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، یا ہم جی کسی پیر بزرگ کو پکڑ لیں تو ہم جی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، جس چیز کے ساتھی ہوں گے، جس کو آپ دنیا میں فالو کرتے ہوں گے، بس وہی آپ کو جو آپ نے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ ایسا ہی ہمارا بھی ایسے ہی کانسیپٹ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ علم کے بغیر ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو علم شلم کوئی ہوتا نہیں ہے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ جو شیطان کو دوست بنائے گا کیا ہے، شیطان اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں طاغوت ان کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو جو طاغوت جو شیطان ہے وہ ان کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں کفر کرنے والوں کو، پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، اجالے سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ شیطان جب ان کا ولی بن جاتا ہے کفر کرنے والوں کا، ان کا دوست بن جاتا ہے، تو وہ ان سب کو نکال کے نور اور اجالے سے وہ اندھیروں میں لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو دوست بناؤ گے تو وہ تو اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، تو وہ نور سے ظلمات کی طرف لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی تو ہیں جو نار والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ عذاب و جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، یعنی ابھی بھی تم نہیں مانتے قیامت کے بعد، زندگی بعد موت کے بارے میں تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے، تمہارا قیامت کا عقیدہ راسخ نہیں ہے،
نہیں مانتے ہو تم ابھی بھی، اتنی بڑی باتیں بتانے کے بعد بھی اب اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے، اس شک کو دلوں سے نکالنے کے لیے اب 4 طریقے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ آتے ہیں کہ ایک انسان کی اپنی ذات میں سے نشانی دکھائی جاتی ہے، پھر کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھو، پھر پرانی جو گزشتہ قومیں ہیں ان کے حالات دیکھو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو فیوچر کے تمہیں حالات دکھاتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جنہوں نے مانا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانے کا آپ اپنا طریقہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر کچھ شک ہے تو معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کو اس کی کیا دکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بیٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق آدم کی تو تخلیق کی وہ مٹی سے کی تھی، مجھے آپ کو سب کو پتا ہے، وہ تین اور تراب اور تین لازب اور پھر ہمائے مسنون، پھر سلسال کالفخار، یہ تمام سٹیجز ہیں جو کہ مٹی کی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو کس طرح سے کیا؟ نطفے سے، وہ نطفے سے جاتا ہے رہنے مادر کے اندر، اور پھر وہ نطفے سے کیا ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے پیدا یا بیٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی نطفے کو پھر کس کی شکل دیتے ہیں؟ فَخَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ خون کا لوتھڑا بناتا ہے اس کو، پھر ثم میں مضغہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس میں گوشت کی بوٹی ڈال دو، یعنی اس خون کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ گوشت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گوشت ہوتا ہے مخلقۃ و غیر مخلقۃ، یا تو یہ شکل والا ہو جاتا ہے یعنی کسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، یا غیر مخلقۃ، یا اس کی کوئی شکل ہی نہیں بنتی اور وہ ابورشن ہو کے ضائع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تخلیق آدم کا یہ طریقہ بتا رہے، تخلیق انسان کا، کہ پھر میں نے اس طرح سے انسان کی تخلیق کی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تو جی اب مٹی سے نہیں بنے، یا میں آپ بارہ اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے حقیقت کو واضح کر دیں، تمہارے لیے یہ تمام چیزیں ظاہر اور بیان کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ نطفہ رحم مادر میں ٹھہرے رہتا ہے، کوئی 3 مہینے میں ضائع ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے 6 مہینے میں ابورٹ ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ 7 مہینے کا پیدا ہو کے زندہ بھی رہ جاتا ہے، اور کوئی اس کے بعد میں جو ہے 9 مہینے پہ وجود میں آتا ہے۔ پھر تم ایک بچے کے صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ اب یہ سٹیجز آف انسان ہے، کرونالوجیکل آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تمہیں آہستہ آہستہ تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کوئی ارذل العمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، بدترین عمر کی طرف۔ یہ بدترین عمر ارذل العمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ عمر ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ جانے، یعنی کہ تمام علم اس کے پاس ہوتا ہے، بہت بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو جاتا ہے، مفکر بن جاتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں کرتا ہے دنیا میں، بہت بڑا ٹیچر لیکچرر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی کنسلٹنٹ، کیا کیا بن جاتے ہیں اتنا علم حاصل کر کے، کوئی ایک ایک دو دو تین تین چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ارذل العمر وہ عمر ہے کہ جب یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ماننے کے جاننے کے باوجود بھی اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ ارذل العمر یہ وہ عمر ہے جو محتاجی کی عمر ہے، یہ ایک محتاجی کی عمر ہے۔ اس عمر کو پسند نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل العمر کی طرف پھیرا جاؤں، لوٹایا جاؤں۔ اللہ مجھے ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ ارذل العمر کی طرف جانے سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ عمر ہو جاتی ہے جب انسان اس کی ایک انسٹنکٹ بن جاتی ہے، اور وہ اندر جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت نکل کے آنا شروع ہو جاتا ہے سامنے، وہ انسینسبلی آپ کہیں کہ وہ اندر کا اس کا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے وہ سب کچھ عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ارذل العمر کی وہ عمر جس وقت اس کے اولادیں بھی اپنی والدین سے جو ہے نا نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہیں،
وہ اولادیں بھی کہتی ہیں کہ بس اب ابا تو ہماری جان کھا گئے، بس ان کو اب چھوڑ دیا جائے، اب ان کو اللہ ہی بلا لے. یہ ایسے ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور محتاجی کی عمر ہے، اولادیں بھی پناہ مانگتی ہیں کہ اللہ تو ان پر رحم کر دے، ان کو اپنے ابا سے ان کو مشکل آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس عمر سے مجھے آپ کو سب کو محفوظ فرمائے. اس عمر میں جانے سے بچنے کی دعا بھی ضرور کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمر ذلیل عمر سے بچا لے. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اللہ اپنے پیروں پہ رکھنا، اپنے قدموں پہ چلنے والا رکھنا، اللہ ہر محتاجی سے بچا کے رکھنا، اللہ مالی اولاد کی جسمانی ہر محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی سانسیں رکھنا اللہ اپنے دین کے لیے لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو سانسیں رکھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارے تمام دنیا کے کام بھی ہوں اور ہم دین کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اللہ تمام ارذلیل عمر کی تمام محتاجیوں اور پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں مختلف قسم کی سٹیجز بتائے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے سٹیجز سے میں تمہیں گزار کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں، کس طرح پیدا ہوتے ہو جب کچھ نہیں ہوتے ہو، اور پھر کس طرح علم حاصل کرتے ہو، کہاں تک پہنچتے ہو، اور پھر کس طرح ارذلیل عمر تک تمہیں پہنچاتا ہوں. یہ ارذلیل عمر وہ ہمارے تو خیر بہت ہی جلدی ارذلیل عمر 70 سال میں آ جاتی ہے. 100 سالوں کی خواتین جو ہیں ان کی ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں یورپین کنٹریز میں سے، وہ یوگا بھی کر رہی ہیں، وہ سکھا بھی رہی ہیں، وہ اتنی جو ہے وہ ول پاور ان کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ایکٹیولی اپنا سارے معاملات بھی کر رہی ہیں. تو میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ یہ جو اتنا ایکٹیولی اتنی عمر میں بھی جا کے کر رہی ہیں، یہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے 40 سال کے بعد اب ہم نہیں، بیٹی کرے گی، بس 40 اب بہو آ گئی وہ کرے گی، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے. جب بھی انسان اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے تو یقین مانیے اس کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے، لائف ایکسپیکٹینسی تو بڑھتی ہے، اس کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. لائف ایکسپیکٹینسی جتنی بھی بڑھ جائے وہ تو اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی آنی ہے، لیکن کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. وہی جو آپ نے بوجھ بن کے 20 سال اپنی بہو پہ گزارنے ہیں، وہی جو ہے وہ آپ ایکٹیولی گزارے اور انسانیت کے لیے آپ مفید ثابت ہو جائیں. تو یہ انسان کے اوپر ہے نا کہ ہم نے خود کیسا بننا ہے اور کیسا بنانا ہے اور اپنے آپ کو کہاں پر پہنچانا ہے. تو کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ وہ اگر ہم وہ پڑھتے رہیں، جیسے کہ وہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا جو اگر پڑھی جاتی ہے نا صبح، تو 4 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرماتے ہیں. تو یہ نا کہ اللہم عافنی ببدنی اللہم عافنی بسمعی، یہ والی تو ہے 3 دفعہ پڑھنی، لیکن ایک اور بھی بات دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، میرا خیال ہے یہ والی ہے. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. نہیں، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کو اگر آپ 3 دفعہ دن میں صبح پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 موذی بیماریوں سے آپ کو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میرے منہ پہ نہیں آ رہی تھی، بالکل، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ چھوٹی سی دعا ہے اور اس کو 3 مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے تو جزام، کوڑ، اسکن کی بیماری، دماغی، فالج، ان ساروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرماتے ہیں. تو گویا یہ ساری یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بھی پڑھنے کی یا روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یاد بھی دلا دیا کرے اور ہم اس کو پڑھتے رہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ آگے کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. اب ایک نظارہ دنیا سے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ زمین سوکھی بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برساتے ہیں، پھر ایک دم سے وہ کیا ہوتی ہے، اہتزت، وہ پھول جاتی ہے، پانی برستا ہے اور زمین پھولی ہو جاتی ہے. اس میں ہر قسم کی بھی ربط، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھول گئی، اور اس میں سے اہتزت کا مطلب ہے کہ وہ ہلنے لگی، وہ ہلتی ہے پھر وہ پھول جاتی ہے، اور انبتت من کل زوج بہیج، اس میں سے وہ ہر قسم کے نباتات خوش منظر قسم کے اگانا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. گویا اتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے بتا کے مجھے اور آپ کو کیا بتایا کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر
اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یعنی تمہیں شک ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے کس طرح سوکھی پڑی ہوئی زمین جو مردہ سی نظر آتی ہے، بنجر بیابان جہاں نباتات کی کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے، ایک بارش کے ہونے کے بعد میں کیا کیا معاملات کر کے اور کیسے نباتات اور کھیتیاں اور فصل کی فصل وہاں پہ اگا دیتا ہوں، تو تمہارے لیے تمہیں اٹھانا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال مجھے اور آپ کو یہاں خاص طور سے دے کے دلیل دے دی کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی بھی سمجھ لو اور اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنا کرنا شروع ہو جاؤ۔ بعض لوگ، اب دوسرا شخص بتایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا عقیدہ راسخ کیا اور ایک شخص کی مثال دی تھی جو علم تھا نہیں، خواہ مخواہ میں بحث کرتا تھا کہ قیامت شامت کوئی نہیں آنی ہے نا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں، خاص طور سے ایتھیسٹ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی ایتھیسٹ بناتے جائیں۔ اور آج میرے اور آپ کے ملک کے اندر 90% سے زیادہ لوگ، میں کہوں گی بچے ہمارے جو اے لیولز کرتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے، ہمارے گھروں کے اپنے بچے بھی جو ہے جو او لیول کے بعد اے لیولز کرتے ہیں، اسکولوں میں ان کو کوئی ایسا ماحول دیا جاتا ہے، کوئی ایک تو جو تہذیبی یلغار آج ہمارے اوپر ہے پوری کی پوری، وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بالکل معاف کرتے جا رہی ہے اور اللہ کی راہ سے ہٹاتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایٹیٹیوڈ تو آتا ہی آتا ہے، ان کا اللہ کے بارے میں شک آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، اچھا پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اور آپ یقین مانیے جو اے لیولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ پریشان ہیں، جو اے لیول کے بچے ہیں وہ پریشان ہیں۔ مجھے کتنے بچوں کا پتہ چلا کہ وہ بچے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کانفرنس اٹینڈ کی، یوتھ اسلامک کانفرنس تھی، اور اس میں ایک بچی نے آ کے بتایا، یہ بات اس بچی نے کہی کہ اے لیول کے 90% سے زیادہ بچے، اس نے خود بھی اے لیول کیا ہوتا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود ایتھیسٹ ہو چکی تھی، میں خود بھی یہی کہتی تھی۔ پھر اس نے اتنے سارے سوالات بتائے کہ ہمارے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے، یہ سوال آتا تھا، یہ سوال آتا تھا، اور سارے بچے، ہر کوئی ایسا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف ایک بچے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ پھر آتے ہمارے بچے بھی، میرے بیٹے نے بھی او لیولز کیا، اس نے بھی آ کے میرے سے سوالات کیے، اس نے بھی آ کے میرے سے کچھ سوالات کیے، ماما یہ ایسے ہے تو ایسے ہے، ایسے ہے تو پھر ایسے۔ پھر ہمارا کیا پھر فرض بنتا ہے؟ ہم ان کو صحیح گائیڈ لائن دیں، ہم انہیں صحیح بتائیں۔ یہ اسکولوں میں سب بچوں کو کیا جا رہا ہے، ابھی جن کے او لیولز میں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہو، بائی دا ٹائم دے کم انٹو اے لیولز وہ بالکل وہ چینج ہوتا ہے، اور وہ خود تو ایتھیسٹ ہوتے ہی ہیں اور وہ لوگوں کو بھی دماغوں کو کنورٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایسی صہیونیوں کی یہ تہذیبی یلغار آ چکی ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے اپنے بچوں کے ایمانوں کو بچانا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اکڑتے ہیں بہت زیادہ تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائیں۔ تو یہ دوسرا شخص ہے، خود بھی اکڑ رہا ہے، لوگوں کو بھی خدا کی راہ سے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز تو اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عناصر کو جو ہمارے اوپر یلغار کی صورت میں آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن آگ کے عذاب کا مزہ چکھا، اور جو ان کے ساتھ ان کے معاون بنے ہوئے ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی کوششوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بہترین مزہ چکھا کے چھوڑا۔ یہ ہے ان کا سلیبس ختم کر دیا، ہمارے بچوں کے سلیبس میں سے، آپ یقین کریں مائیں روتی ہیں کہ بچوں کے سلیبس میں سے نہ طارق بن زیاد، نہ صلاح الدین ایوبی، نہ قائد اعظم، نہ علامہ اقبال۔ آج ہمارے بچوں کو اٹھا کے بٹھائیے، اب نہیں لکھ سکتے قائد اعظم کے اوپر ایک مضمون، نہیں لکھ سکتے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں صلاح الدین ایوبی کون تھا بھائی، ہماری اسلامک ہسٹری پوری نکال دی گئی۔ محمود غزنوی نہیں پتا کون ہے، کس کا پتا ہے ہمارے بچوں کو؟ آرینز کون تھے، اشوکا کون تھا، وہ نائل ویلی سیولائزیشن پڑھا رہے ہیں۔
کیا کرنا ہے؟ اتنی تو سویلائزیشنز کا انڈینز کو پتہ نہیں ہے جتنا ہمارے بچوں کو ہسٹری میں پڑھا کے 3-4 سال وہی پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر ہم نے بھی پڑھا تھا، اپنے اسکولنگ ہم نے بھی کی ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے. ہمارے بچوں کے اندر ہر اسکول کے اندر ہولی، دیوالی، ہیلووین، ویلنٹائنز، نیو ایئر کیا نہیں ہے. ہر اسکول چھوٹا یا بڑا وہ منا رہا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک تو ہے. وہ گلوبلزم کا نعرہ لگاتے ہیں، ہیومینٹی کا نعرہ لگاتے ہیں. ہیومینٹی از مور دین ریچولز. ہمارے دین کو ان ریچولز کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی مذہب ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں وہی سب لوگ وہی مناؤ، وہی چلاؤ، وہی سب کچھ منائے. ہمارے تو عید وہ نہیں مناتے، ہمارے تو یہ رمضان کے روزے وہ نہیں رکھتے، ہمارے تو معاملات وہ نہیں کرتے. دوسری معاملات ہمارے لا کے ہمارے بچوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ اور وہ بھی لوگ ہمارے اقلیتوں کے ناموس رسالت کے، اقلیتوں کے کیا کہتے ہیں، حقوق اور ناموس رسالت کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ڈھونگ رچاتے ہیں. خاص طور سے یہ ناموس رسالت کا باقاعدہ طور پہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، ڈرامہ رچا کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو متنفر کیا جاتا ہے اس چیز سے کہ اقلیتوں کی بھی تو حقوق ہے، ان کو بھی تو دیکھا جائے، ان کو بھی تو مانا جائے. ابھی وہ جو قادیانیت کا، عیسائیت کا کتنا آ رہا تھا. پھر اگر ہم کیوں بھائی ان کی بھی ایک پوری باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے اداروں میں جو بہت بڑے بہت مانے ہوئے ہمارے ملک کے جو ریناؤنڈ ایجوکیشن سسٹمز ہیں، وہاں پر بھی بچوں کے دماغوں کو بہت زیادہ گندا کر کے اور ختم کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. آپ یقین مانیے یہ پورا کا پورا فتنہ پھیل چکا ہے. اتنی پریشانی ہے. اگر ہماری آنکھیں کھلی ہو نا اور ہمیں سمجھ میں ہر چیز نظر آ رہی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. خود تو جا رہے ہیں اور ہمارے بچے سب ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہاں پہ رہتے ہیں، انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. ہمارے سارے رشتہ دار جو باہر رہتے ہیں سب ویسے ہیں کہ نہیں؟ ویسے ہی ہوگا. اور ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، کیا ہے، ہم نے یہاں رہنا تو ہمیں اسی طرح ہی ہونا ہے. ہم مسلمانوں کو وہاں سے رہنے ہی نہیں دیا جا رہا. تو یہی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. یعنی کہ کیا ہے، عقیدہ آخرت تو اس کا ہے لیکن رہتا وہ کنارے پر ہے. اگر فائدہ مطمئن ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر جو مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. اگر ٹھیک ہے دین کی بات مان لیتا ہوں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ بتا یہ نہیں میرے سے ہوتا. اب یہ صدقہ دینا، ہاں ٹھیک ہے وہ بھی دے دوں گا، وہ بھی کر لوں گا، زکات دوں، لیکن اب جو ہے نا وہ رشوت وغیرہ وہ اس سے ہم نہیں بچ سکتے. سود کے بخار میں ہم تو سب کے سب بینکنگ سسٹم میں ہمارے بھائی ہم تو نہیں وہاں سے نکل سکتے یا نکال سکتے. اب یہ چیز کیسے ہم کر لیں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو من اور ماننے کی بجائے کیا کر رہے ہیں، فائدے ہوتے ہیں تو ان کو مان لیتے ہیں. آسان ہے، آسان ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین آیا تو مان لیا، اور جو مشکل دین آیا تو کیا ہوا، ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، الٹے ہی پھر جاتے ہیں. یہاں تو آ رہے الٹے ہی پھر جاتے ہیں. یہ کس کی صفت پڑھی تھی ہم نے قرآن میں؟ سورہ منافقین کی صفت. تو گویا منافق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کے اندر نفاق ہے، جس کا عقیدہ تو ہے لیکن اس کے اعمال میں جو ہے نا وہ ڈگمگا رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، ڈاواں ڈول ہے، مذبذبین بین ذالک. فائدہ ہوا تو کر لیا، آسان ہے تو مان لیا، مشکل ہے تو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو ایسا دین پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم ایک کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو. اللہ کو کیا پسند تھا؟ اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. آدھے تیتر آدھے بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسے کرتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. خسرت دنیا والآخرہ. آپ دیکھیے جو مومن ہے وہ اپنی آخرت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے انما الاعمال بالنیات، اس کا ہر عمل آخرت کی نیت سے ہوتا ہے. فکر آخرت غالب ہے، آخرت کی نیت سے سارے کام کرتا ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے. جو وہ ہے کافر ہے اس کا دنیا بنتی چلی جاتی. وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، اس کا عقیدہ آخرت کا ہے ہی نہیں، بس سب کچھ جو ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں دیے بھی چلا جاتا ہے استدراج کی صورت میں. لیکن جو منافق ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وہ منافق نہ دنیا بنا سکتا ہے نہ آخرت بنا سکتا ہے، نہ وہ دنیا کا بنتا ہے نہ وہ آخرت کا بنتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من نفاقی، اللہم طہر قلبی من نفاقی، اللہم طہر قلبی من نفاقی، ذالک هو الخسران المبین۔ اور یہ واضح واضح صریح خسارہ ہے، یہ جو منافقت ہے یہ صریح خسارہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اس نفاق کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ اللہ جتنے اعمال کرتے ہیں اللہ ان اعمال کے اندر اخلاص عطا فرما، اور جو بھی نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کرنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ کے احکامات پہ ٹوٹلی ریجیکٹ نہ کرنا، ٹوٹلی یہ نہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں یا یہ میں کر نہیں سکتی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے اور میں یہ کام کروں۔ اور الحمدللہ ہم سارے ہی اب تک احکامات تقریباً پڑھ چکے ہیں، صرف ہماری اب سورہ احزاب رہ گئی جس کے اندر ہم نے احکامات پڑھنے ڈیٹیل سے، ادروائز ہم سارے احکامات والی صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک اگر اعمال میں وہ اصلاحیت یا پختگی نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دل کی نرمی بھی مانگے اور اپنے عمل میں اصلاح کی توفیق بھی مانگے، اور اگر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس اعمال میں ثابت قدمی کی دعا بھی ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو منافق ہے وہ کیا کرتا ہے، ظاہر ہے اس کی تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اس کا تو عقیدہ ہی بہت کمزور تھا نا، اس کا تو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا اسٹرانگ، تو عقائد میں یہ بہت منافق جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے کہ جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یعنی اب وہ نقصان میں جب جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ میرا کیا نقصان ہو گیا، اب اس کو سمجھ تو آتا کچھ نہیں کیونکہ اس کے عقیدے ہی پختہ نہیں تھے، تو اللہ کو پکارنے کے بجائے پھر وہ کس کو پکارنے چلا جاتا ہے؟ لوگوں کو پکارتا ہے، مختلف دوسرے اسباب کو پکارنا شروع ہوتا ہے، دوسرے وسیلوں کو پکارنا شروع ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے درباروں پہ، وہ جاتا ہے اولیاء کے مزاروں پہ، وہ جاتا ہے پیروں کے پاس، وہ جاتا ہے کسی بڑے کے پاس، وہ جاتا ہے اپنے کسی دوست کے پاس، وہ جاتا ہے کسی ایلیٹ طبقے کے کسی بہت زیادہ بڑے افسر کے پاس کہ میرا فلاں کام بنا دو۔ اس کے کیا ہوتا معاملات، ہم نے بھی پیچھے انبیاء میں کیا کیا پڑھا، کہاں جانا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب چوتھا شخص اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہی تھا نا جو انسان کے اعمال میں اس کے لیے ایسے ایسے ڈفرینٹ چیزیں لا رہا تھا۔ اب چوتھا شخص وہ ہے جس کا عقیدہ آخرت بہت سٹرونگ ہے اور وہ آخرت کے اوپر بالکل راسخ ہے، تو وہ شخص جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ دیکھیے پھر یہاں لکھ لیں، اللہ نے لکھا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیا۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا، ان کا آخرت کا عقیدہ پختہ تھا، راسخ تھا، وہ سارے عمل دنیا میں جو کرتے تھے وہ اس نیت سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو مجھے بہترین اجر کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ایسی جنتوں میں اس کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی اگر تمہیں قیامت کا آنا ناگوار ہے تو کیا تم اس کو رد کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی یہ مختلف قسم کی لوگ اس زمانے میں جو تھے موجود تھے۔ یہودی وہ جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ صابی وہ تھے جو کہ انہوں نے اپنا نیا ہی ایک دین بنا لیا تھا، اور شروع میں صحابہ کرام کو بھی صابی کہا جاتا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا انہوں نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا۔ لیکن صابی جو تھے وہ بیسیکلی خدا قدیم زمانے میں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیرو تھے بیسیکلی، اور ادریس علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اور ستارہ پرست بھی تھے۔
نصارہ کون ہے؟ عیسائی. اور مجوس وہ ہیں جو آتش پرست ہیں، جو آگ کو پوجنے والے تھے، اور جن لوگوں نے شرک کیا یعنی مشرک. ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربر سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے سارے جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ تو میں قیامت کے دن کروں گا. لیکن جب یہ آس پاس کی تمہیں نظر میں جو تمہیں اتنی چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جب سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں تو پھر ایک تم ہی اشرف المخلوقات ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ جو نہیں کر رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ گھر جا کے سجدہ کر لیجئے گا. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ یہاں سے اب ہم اگلی کلاس میں کل کریں گے، کیونکہ یہاں سے ذرا نیا ٹاپک ایک شروع ہو رہا ہے. جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کا عقیدہ جو ہے راسخ کریں گے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.